بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام نے ہم پر شفقت، نرمی اور ایسا برتاؤ کیا ہے کہ جس سے کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اسلام نے اس کام کا حکم دیا تھا اور میں کر نہیں سکتا۔ یعنی اسلام نے نرمی کرنے کا ہر لحاظ سے اور نرمی برتنے کا، اور شریعت نے بھی ہمیں پھر اسی طریقے سے اسلام پر عمل کرنے کا حکم دیا۔ کچھ واقعات شفقت، اسلام کی مہربانی، اسلام کی نرمی کے بارے میں احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے قرآن کریم میں ایک قاعدہ بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورۃ البقرہ کے آخر میں، اگر آپ پڑھیں آخری جو 2 آیات ہیں ان میں سے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں ڈالتا، بوجھ نہیں ڈالتا۔ یعنی انسان جتنا کر سکتا ہے اللہ رب العالمین نے اس کو اتنے کا ہی حکم دیا ہے۔ اس کی وضاحت انشاءاللہ ہم آگے سنتے ہیں۔ ایک حدیث ہے جس میں سنن ابو داود میں 334 نمبر حدیث ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ ایک غزوہ ہے، غزوہ ذات السلاسل، اس میں یہ جنگ میں شریک تھے۔ تو سردیوں کی راتیں تھیں، اچانک کیا ہوا کہ ان کو احتلام ہو گیا۔ اب احتلام میں آپ کو پتہ ہے کہ شریعت اسلامیہ کا حکم کیا ہے کہ غسل کرنا ہے، اور غسل کرنے کے بعد آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ تو جب یہ صبح بیدار ہوئے، فجر کی نماز کا وقت ہوا، تو انہوں نے دیکھا کہ مجھے احتلام ہو چکا ہے۔ اب انہوں نے وہاں پر تیمم کیا اور صحابہ کرام کو صبح کی نماز پڑھا دی۔ کہتے ہیں فتیممت ثم صلیت باصحاب الصبح، میں نے تیمم کیا اور اپنے صحابہ کرام کو فجر کی نماز پڑھا دی۔ اب صحابہ کرام جو تھے انہیں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی اس بارے میں پوچھا نہیں تھا کہ بھائی اگر اس طرح کا کوئی قصہ آ جائے تو کیا کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں احکامات تو یہی تھے کہ بھئی اگر پانی نہیں ہے تو تم نے تیمم کرنا ہے۔ اب یہ ایک نیا امر تھا، ایک نیا کام تھا جو کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب صحابہ کرام واپس آئے تو کہنے لگے فذکروا ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ بھئی عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ ایک واقعہ پیش آیا اور انہوں نے اس طریقے سے یہ کام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے یا عمر صلیت باصحابک وانت جنب، اے عمر اپنے صحابہ کرام کو آپ نے نماز پڑھا دی اور آپ جنبی حالت میں تھے، آپ کو احتلام ہو گیا تھا، آپ نے غسل کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگے فاخبرتہ بالذی منعنی من الاغتسال، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ بھائی بہت سردی تھی اور اس سردی میں اگر میں غسل کرتا تو میری موت واقع ہو سکتی تھی، اور یہ باقی صحابہ کرام کو بھی پتہ ہے کہ بھئی اگر اس سردی میں غسل کرتا تو میری موت واقع ہو سکتی تھی۔ تو اس کے بعد کہنے لگے وَقُلْتْ إِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ، اور کہنے لگے میں نے اللہ رب العالمین کا یہ کلام سن رکھا ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، سورۃ النساء کی آیت 29 پڑھی کہ جس میں ہے کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اپنے آپ کو خود قتل نہیں کرنا، ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یا آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تلاوت کر دی کہ بھئی میرے پاس تو یہ دلیل تھی جس پر میں نے عمل کرتے ہوئے یہ کام کیا ہے، اب آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم یقل شیئا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور آگے کوئی بات نہیں کی۔ اب دیکھیں ایک کتنی بڑی آسانی اسلام نے کی کہ بھائی آپ نے نماز پڑھنی ہے، آپ کے پاس پانی موجود نہیں ہے، آپ تیمم کر لیں۔ تیمم آپ مٹی لیں اور مٹی کو زمین پر مار کے اپنے ہاتھوں پر مارنے کے بعد اپنے چہرے پر مار لیں، تیمم ہو جاتا ہے۔ آپ اسے نماز ادا کر سکتے ہیں، آپ اسے قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں اگر پانی موجود نہیں ہے۔ اگر آپ بیمار ہیں، بخار ہے آپ کو اور وہاں پر پانی بھی موجود نہیں ہے، یا پانی موجود ہے لیکن ٹھنڈا ہے اور آپ گرم کرنے کی سہولت موجود نہیں ہے، آپ وہاں پہ اگر غسل کرتے ہیں، یا موسم ہی ایسا ہے پہاڑی علاقوں میں بہت زیادہ سردی ہوتی ہے سردیوں کے موسم میں، اور وہاں پر اگر آپ غسل کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ دریاؤں کا یا جھیلوں کا پانی وہاں پر آپ کو اپنی جان کا خدشہ ہے، تو اسلام نے کتنی آسانی کی ہے کہ آپ تیمم کریں اور تیمم کر کے نماز پڑھ لیں اس ایسی حالت میں بھی۔ ہاں اگر کوئی انسان نہیں کرنا چاہتا تو یہاں زبردستی نہیں، لیکن ایک رخصت موجود ہے اسلام کی
تو یہ رخصت اسلام نے دی ہے۔ اسلام ہمیشہ اپنے بندوں پر، یعنی اللہ رب العالمین ہمیشہ اپنے بندوں پر شفقت کرتے ہیں، مہربانی کرتے ہیں، آسانیاں کرتے ہیں، اور اسی چیز کا اللہ رب العالمین نے آگے انسانوں کے ساتھ بھی ہمیں اسی طرح رہنے کا حکم دیا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے قیامت والے دن، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن لوگوں کو جب جنت میں داخل کیا جا رہا ہوگا، جہنم میں داخل کیا جا رہا ہوگا، جہنم والے جہنم میں، جنت والے جنت میں، تو ایک آدمی ہوگا جو کہ سب سے آخر میں جنت جائے گا۔ جو سب سے آخر میں جنت جانے والا آدمی ہوگا اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ وہ آدمی ایسا ہوگا جس کو قیامت والے دن اللہ رب العالمین کہیں گے اعرضوا علیہا صغار ذنوبہ، اس پر جتنے بھی اس کے صغیرہ گناہ ہیں پیش کرو، وارفعوا عنہ کبارہا، اور اس کے کبیرہ گناہ معاف کر دو۔ اس کے کبیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اس کے صغیرہ گناہ اس کو پیش کیے جائیں گے، بار بار اس کو کہا جائے گا یہ گناہ کیا ہے، فلاں فلاں دن فلاں فلاں وقت کیا ہے، فعلتا یوم کذا یوم کذا، عملتا یوم کذا و کذا، اسی طرح اس سے پوچھا جائے گا، وہ کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھا جائے گا بھئی فلاں گناہ فلاں وقت میں کیا ہے، وہ کہے گا جی ہاں یہ میں نے گناہ کیا ہے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ہر برائی کے بدلے میں اس کی اچھائی لکھ دو، برائی کو اچھائی میں تبدیل کر دو، آج اس کی برائیوں کو نیکیاں بنا کر اسے دے دو۔ فیقول ربی، بندہ تو پھر ایسا ہی ہے نا، بندہ کہتا ہے کہ اے میرے رب قد عملت اشیاء لا اراہا ہنا، اے اللہ میں نے تو اس سے بڑے بڑے گناہ کیے تھے، میں نے اور بھی گناہ کیے تھے، میں فلاں جگہ بھی گیا تھا، میں نے فلاں گناہ بھی کیا تھا، وہ تو گناہ دیکھ نہیں رہا۔ اب بندہ جب دیکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل رہے ہیں، پوچھتے ہیں یہ گناہ کیا ہے، بندہ کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے، بندہ کہتا ہے میں تو ہلاک ہو گیا، لیکن اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ بھائی اس گناہ کو نیکی میں بدل دو، فلاں گناہ کو نیکی میں بدل دو، گناہ نیکیوں میں بدلے جانے ہیں۔ اب بندہ کہتا ہے اے اللہ میں نے فلاں فلاں گناہ بھی کیا ہے، فلاں جگہ پر میں نے گناہ کیا تھا وہ نہیں نظر آ رہا، فلاں جگہ پر میں نے گناہ کیا تھا، چوری کی تھی وہ نہیں نظر آ رہی، زنا کیا تھا وہ نہیں نظر آ رہا، فلاں گناہ تھا نظر نہیں آ رہا۔ اس وقت اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فلقد رأیت، یعنی صحابی کہتے ہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضاحک حتی بدت نواجذہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مسکرائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جبڑے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک ہیں وہ ظاہر ہونے لگے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مسکرائے۔ یہ روایت صحیح مسلم میں 190 نمبر روایت ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین کی شفقت کا، اللہ رب العالمین کی مہربانی کا، اللہ رب العالمین کی مہربانی کی ایک جھلک ہمیں نظر آتی کہ اتنا بندہ جو ہے جو سب سے آخر میں جنت میں جا رہا ہے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے کہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدلا جا رہا ہے، تو اس سے پہلے والوں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہوگا، کتنی بڑی نعمتیں ہوں گی، کتنے بڑے ان پر شفقتیں ہوتی ہوں گی۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کی قسم بہت زیادہ آسانی کی ہم پر، اگر ہم اسلام کو پڑھیں سمجھیں تو ہر قدم پر ہمارے لیے آسانی شفقت ہے، ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے نعمتیں تیار کر کے رکھی۔ مثال میں ایک دیتا ہوں، ایک شخص نے مجھے ایک دن سوال کیا، کہنے لگا کہ ایک شخص نماز چھوڑ دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، اسلام کیا اس چیز کا حکم دیتا ہے، اس چیز کی کوئی تعلیم اسلام نے دی؟ میں نے کہا بھائی اسلام کا یعنی نماز اسلام کا دوسرا بڑا رکن ہے، کلمہ کے بعد اللہ رب العالمین کی توحید کی گواہی دینے کے بعد نماز اسلام کا سب سے بڑا رکن ہے، تو اس کے اگر آپ انکار کر دیتے ہیں یا نماز ہی نہیں پڑھتے تو اللہ رب العالمین نے قرآن میں بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ وہ بندہ مسلمان نہیں رہتا، حدیث میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، وہ بندہ مسلمان نہیں رہتا۔ ہمارے اور کفار کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ تو کہنے لگا یہ کیا بات ہوئی، میں اتنے سارے اعمال کرتا ہوں، میں صلہ رحمی کرتا ہوں، میں روزے رکھتا ہوں، میں زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، میں حج کرتا ہوں، صرف نماز نہیں پڑھتا تو میں کافر ہو گیا، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ میں نے اسے کہا بھئی آپ آخری اسٹیپ کو پہلے لے رہے ہیں، آخری بات کو آپ پہلے لے رہے ہیں، اس سے پہلے اسلام کی جو نماز کے بارے میں تعلیمات ہیں شاید وہ آپ نے سنی نہیں۔ میں نے کہا آپ کو اسلام نے نماز کا حکم دیا ہے؟ کہنے لگا جی ہاں۔ میں نے کہا آپ نماز کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں؟ کہنے لگا جی ہاں میں پڑھ سکتا ہوں۔ میں نے کہا تو اسلام نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ کھڑے ہو کر پڑھیں۔ میں نے کہا مثال کے طور پر آپ آتے ہیں کسی دن، آپ آ کر کہتے ہیں کہ بھئی میں کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، اسلام کہتا ہے یعنی شریعت کہتی ہے آپ بیٹھ کر نماز پڑھ لیں۔ وہ کہتا ہے میں بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا، اسلام کہتا ہے بھئی لیٹ کر نماز پڑھ لو۔ وہ کہتا ہے لیٹ کر نہیں نماز پڑھ سکتا، شریعت کہتی ہے کہ بھئی اشاروں سے نماز پڑھ لو۔ وہ کہتا ہے میں اشاروں سے بھی نہیں پڑھ سکتا، یا ایک بندہ پاگل ہے، مجنون ہے، دماغ کام نہیں کر رہا، یا بچہ ہے، اسلام کہتا ہے بھئی تم پر نماز ہی فرض نہیں۔ اب یہی بندہ کہتا ہے بھئی پانی نہیں ہے میں کیا کروں، اسلام کہتا ہے تیمم کر لو۔
پانی بھی نہیں ہے، مٹی بھی نہیں ہے، ایسی جگہ پر مثال کے طور پر کسی قید خانے میں قید ہے، وہاں پانی بھی نہیں ہے، مٹی بھی نہیں ہے، کیا کرے؟ نماز کا وقت ہو گیا، ویسی نماز پڑھ لو، نماز ہو جائے گی۔ کتنی آسانی۔ ہاں، نماز کے بارے میں اور بھی آسانی ہے۔ آپ مسافر ہیں، آپ کی ایئر کنڈیشن گاڑی ہے، بالکل سہولت سے آپ جاتے ہیں، شریعت نے آپ پر یہ جو ہے آپ کو حکم نہیں دیا کہ جب آپ مشقت میں ہوں، مسافر ہوں لیکن آپ مشقت کی حالت میں ہوں، اس وقت آپ کیا کریں؟ اس وقت آپ نماز کو قصر کریں گے، یہ نہیں کہا۔ اسلام نے کہا بھئی مسافر ہو، نماز قصر کر لو۔ اسی طرح روزے کے بارے میں نے کہا بھئی یہ ساری آسانیاں آپ دیکھیں، اس کے علاوہ بے شمار آسانیاں، آپ وہ آسانیاں دیکھیں، پھر آسانیاں دیکھنے کے بعد آپ اس کا فیصلہ کریں۔ آپ آخری حکم کو پہلے لگا رہے ہیں، بندہ کافر ہو گیا، اب اتنی آسانیاں دینے کے بعد بھی اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو پھر اسلام نے آپ کو کہا ہے کہ بھئی اب آپ نماز نہیں پڑھ رہے کسی بھی طریقے سے، تو آپ اب مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہیں، آپ جان بوجھ کر نماز چھوڑے جا رہے ہیں۔ اب ایک کام آپ کو شریعت نے حکم دیا اور اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے، آپ وہ نہیں کر رہے۔ اسی طرح روزے کو دیکھ لیں، روزہ اگر مسافر ہیں چھوڑ دیں، بعد میں رکھ لیں، اگر آپ مریض ہیں چھوڑ دیں، بعد میں رکھ لیں، حائضہ عورت ہے اس کو اسلام نے، مینسز والی عورت کو اسلام نے حکم دیا کہ بھئی روزہ نہیں رکھنا، اسی طرح نماز نہیں پڑھنی، باقی چیزیں بعد میں اس کی قضائی دے دیں روزوں کی۔ اسی طرح حج آپ دیکھیں، ہر بندے پر فرض نہیں ہے۔ اسی طرح آپ زکوٰۃ دیکھیں، ہر بندے پر فرض نہیں ہے۔ زکوٰۃ کہاں جا کر آپ کا نصاب پورا ہوگا؟ آپ اگر سونا چاندی رکھتے ہیں اس کا الگ نصاب ہے، اگر آپ کے پاس بھینس بکریاں ہیں، بھیڑ بکریاں ہیں، اس کا الگ نصاب ہے، اگر آپ کے پاس اور کوئی مال ہے اس کا الگ نصاب ہے، ہر چیز کا ایک نصاب ہے۔ ایک بندہ ہے وہ 300 روپے دہاڑی کماتا ہے، وہ زکوٰۃ نہیں ادا کرے گا، وہ کیوں زکوٰۃ ادا کرے؟ اس کو اسلام نے حکم نہیں دیا، آسانی اور شفقت کی ہے اس پر۔ تو اسلام نے آسانی اور شفقت کا ہمیشہ درس دیا ہے۔ آپ نے وہ قصہ کئی بار سنا ہوگا، سنن ابو داؤد اور صحیح بخاری میں بھی اسی مفہوم کا قصہ موجود ہے کہ ایک اعرابی صحابی جو کہ اتنا علم نہیں رکھتے مسجد کے اندر آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ تعلیمات پوچھتے ہیں، کچھ سیکھتے ہیں، تو وہاں پر 2 رکعتیں پڑھ کے پہلے تو دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہم ارحمنا، یعنی کہتے ہیں کہ مجھ پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کر اور ہمارے ساتھ کسی اور پر رحمت نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ لقد تحجرت واسعہ، ایک بہت وسیع چیز کو تو نے چھوٹا کر دیا۔ کیا مطلب؟ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، صرف میرے لیے اور اپنے لیے نہ مانگیں، باقی لوگوں کے لیے بھی مانگیں۔ تو وہ بندے کو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم سکھائی۔ اب وہ بندہ جانے لگا تو جاتے ہوئے اس نے ایک مسجد کے کونے میں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ اب مسجد پاک ہے، اللہ کا گھر ہے، اور اس میں اس طرح کا کام کرنا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ صحابہ کرام پاس بیٹھے ہوئے تھے، غصے سے لال پیلے ہو گئے، صحابہ کرام فوراً دوڑنے لگے، بھاگنے لگے کہ بھئی اس بندے کو روکو، پکڑو، کیا کر رہا ہے یہ؟ مسجد کے اندر پیشاب کر رہا ہے۔ اب وہ بندہ مسجد میں پیشاب کر رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو روک دیا، کہنے لگے بھائی رک جاؤ، کرنے دو۔ اس بندے نے پیشاب کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کی ایک بالٹی منگوا کر، کیونکہ مسجدیں کچی تھی، اس پر بہا دی، وہ ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو پہلے تو اس بندے کو سمجھایا، کہنے لگے بھائی مسجدیں اس لیے نہیں بنائے گی، مسجدیں اللہ کے ذکر کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے، اس میں سبحان اللہ الحمدللہ پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اس لیے مسجدیں بنائی گئیں۔ اور ساتھ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا صحابہ کرام کو کہ انکم بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، تمہیں دنیا میں آسانی کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ لوگوں پر سختیاں کرو۔ یعنی اسلام شفقت کا دین ہے ہر بندے کو۔ اب اس بندے کو مسئلے کا پتہ نہیں تھا، ایک سمجھانے کا طریقہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے ایک سمجھایا ہے، نرمی سے۔ صحابہ کرام اگر وہاں پر صحابہ کرام بیٹھے تھے اور ان کا رویہ کیا تھا؟ جا رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً روک دیا۔ تو یہ تھی اسلامی تعلیمات، یہ ہے اسلام کی شفقت، اسلام کی نرمی۔ اسلام ہم پر نرمی کرتا ہے، نرمی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ شفقت کے ساتھ رہیں، شفقت کے ساتھ لوگوں پر بھی شفقت کریں، اور دعوت اس طریقے سے دیں کہ لوگوں پر ہماری جو سختیاں ہیں اس کی وجہ سے ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام کا ہی سخت دین ہے۔ ہمارے جو دین جاننے والے لوگ جب سختیاں کرتے ہیں لوگوں پر کہ بھائی نہیں یہی کرنا ہے، یہ کرنا ہے، بس صلہ رحمی نہیں کرنی، فلاں کے ساتھ یہ نہیں کرنا، ملنا ملانا نہیں ہے، لوگ سمجھتے ہیں اسلام بڑا سخت دین ہے۔ اسلام سخت نہیں ہے، اس بندے سے غلطی ہو جاتی ہے۔ اسلام بڑا شفقت والا، بڑا نرمی والا دین ہے، اس لیے اس شفقت کو اپنائیے۔ اللہ رب العالمین نے جو ہم پر شفقت کی ہے اس کو اپنائیے، جو ہم پر نرمی کی ہے اس کو اپنائیے، جو رخصتیں دی ہیں ان کو اپنائیے، اور اپنے آپ کو مشکلات میں کبھی نہ ڈالیں۔ اللہ رب العالمین کو یہ چیزیں بالکل پسند نہیں ہیں کہ اب بندہ اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالے۔
تو اللہ رب العالمین نے جس چیز کا ہمیں حکم دیا ہے وہ کام کریں، اور جس شفقت کا اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے وہ شفقت خود اللہ رب العالمین سے بھی لیں اور آگے بھی لوگوں کو دیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے دلوں کو نرم بنائے، ہم سب کو قرآن و حدیث پر صحیح معنوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔